پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم آخر مسلسل ناکام کیوں ہے؟ 20 سال کی ناکامی کی اصل کہانی، آئیے وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا یہ عدد و شمار سنیے گا۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے آج تک ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ میں صرف ایک ہی میچ جیتا ہے، جبکہ 20 سے زائد میچز ہار چکی ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کئی بار گروپ مرحلے سے آگے نہیں بڑھ سکا، جبکہ آسٹریلیا، بھارت، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ جیسی ٹیمز کے خلاف مسلسل شکستوں کا سلسلہ طویل رہا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، تقریباً 20 سال میں کپتان بدل گئے، کوچز بدل گئے، چیئرمین بدلے، سلیکشن کمیٹیاں تک تبدیل ہوئیں، لیکن پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی قسمت نہ بدل سکی۔ وہی پور پرفارمنس، وہی حالات، کچھ نہ بدلا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا فٹنس کا مسئلہ ہے؟ کیا کوچنگ کمزور ہے؟ یا پھر اصل بیماری پاکستان کے کرکٹ سسٹم میں ہے؟ چلیے آج ہم جذبات سے نہیں بلکہ حقائق سے بات کر لیتے ہیں۔ آج کا سوال صرف ایک ٹیم کا نہیں بلکہ پورے نظام کا ہے۔ اگر ایک طالب علم 20 سال تک ہر امتحان میں فیل ہوتا رہے، اگر ایک کمپنی 20 سال تک مسلسل خسارے میں رہے، تو قصور صرف ملازمین کا نہیں ہوتا، اس پورے سسٹم کا ہوتا ہے جو اسے چلا رہا ہوتا ہے۔ اور یہی سوال آج پاکستان ویمن کرکٹ پر بھی بنتا ہے۔ ذرا ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ سال 2005 کے بعد پاکستان ویمن کرکٹ کو باقاعدہ ڈھانچہ ملا، اور اسی دوران بہت سی کپتان آئیں، عروج ممتاز آئیں، ثنا میر آئیں، بسمہ معروف آئیں، ندا ڈار کپتان بنی، اور کئی غیر ملکی کوچز آئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کئی چیئرمین بھی تبدیل ہوئے، لیکن نتیجہ صرف۔ تو آج بھی پاکستان دنیا کے ٹاپ ٹیم سے بہت پیچھے کھڑا ہے۔ کیوں؟ یہ صرف ایک ٹورنامنٹ یا ایک کپتان کی ناکامی نہیں ہے، یہ تقریباً 2 دہائیوں کی کہانی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے؟ آج ہم وہی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میری نظر میں سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ سر ٹیلنٹ پول کا۔ آسٹریلیا ہو، بھارت ہو اور انگلینڈ ہو، لاکھوں لڑکیاں باقاعدہ کرکٹ کھیلتی ہیں، پول لیول پر، کلب لیول پر، صوبائی لیول پر، اور پھر قومی ٹیم تک پہنچتی ہیں بہت محنت کر کے، ایک کڑے امتحان سے گزر کے ٹاپ 11 میں آتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں اکثر شہر میں تو لڑکیوں کے لیے نہ تو گراؤنڈ موجود ہیں، نہ مستقل مقابلے، بلکہ بہت سی باصلاحیت لڑکیاں گھر سے باہر ہی نہیں نکل پاتی۔ تو پھر عالمی معیار کا ٹیلنٹ کہاں سے آئے گا سر؟ ہم پھر کہتے ہیں کہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چلے دوسرا مسئلہ، ڈومیسٹک کرکٹ۔ وہ تو خیر بوائز کی بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن لڑکیوں کی بات کریں تو ایک کھلاڑی صرف نیٹ پریکٹس سے نہیں بنتا، اسے سال بھر سخت مقابلے کھیلنے پڑتے ہیں۔ تو بھارت کی خواتین WPL کھیلتی ہیں، آسٹریلیا کی خواتین WBBL کھیلتی ہیں، انگلینڈ میں مضبوط ڈومیسٹک سسٹم ہے، لیکن پاکستان میں معیاری مقابلوں کی تعداد اب بھی بہت کم ہے۔ جب میچ ہی کم ہوں گے تو بڑے میچز کا دباؤ کیسے سنبھالا جائے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ چلے تیسرا مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ فٹنس کا۔ آج کی کرکٹ صرف بیٹنگ اور بالنگ کی نہیں ہے، یہ سپیڈ کی ہے، یہ پاور کی ہے، یہ چستی کی ہے، اور زبردست فیلڈنگ کا کھیل ہے۔ آپ دنیا کی بہترین ٹیموں کو دیکھ لیں، ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، انڈیا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا، سر وہ باؤنڈری پر کیچز پکڑتی ہیں، ان کی خواتین رنز بچاتی ہیں، ڈائیوز لگاتی ہیں۔ اور پاکستان، ہماری خواتین اکثر سیدھے کیچز چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ پریکٹس ہی نہیں، رن آؤٹ کے مواقع ضائع کرتی ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پورا میچ روا دیتی ہیں۔ ہم ون سائیڈ میچز ہارتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ اب ذہنی مضبوطی کا۔ کئی بار ایسا لگا کہ پاکستان میچ میں واپس آ سکتا ہے، ہم آئی وٹنس ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی دباؤ بڑھا، بیٹنگ رک گئی، اعتماد ختم، اور میچ ہاتھ سے نکل گیا۔ سر بڑی ٹیمز اور اوسط ٹیمز میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ چلیں پانچواں مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، احتساب کا مسئلہ۔ احتساب کہاں ہے؟ ہر شکست کے بعد ایک ہی جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ ہم نے غلطیوں سے سیکھا ہے، لیکن عوام پوچھتی ہے کون سی غلطی، کس کی غلطی، اور اس سے ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ یہ تو مین سوال ہے۔ اگر ہر سال وہی غلطیاں دہرائی جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ سبق سیکھا ہی نہیں سر، کیونکہ پتہ ہے عوام ہے، 2 دن بولے گی چپ کر جائے گی، دوبارہ غلطیاں ہوں گی، کوئی توجہ نہیں۔ اب ایک بات شاید کچھ لوگوں کو بری لگے، لیکن سچ یہی ہے، صرف کپتان بدلنے سے ٹیم نہیں بدلتی۔ اگر ہر 2-3 سال بعد نیا کپتان آ جائے گا اور نتائج وہی رہیں گے تو مسئلہ تو قیادت نہیں ہے نا سر، سسٹم کا ہے۔ سسٹم کو چھیڑو، سسٹم کو تبدیل کرو، لیکن کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ کرکٹرز محنت نہیں کرتی، سر کرتی ہیں، وہ سخت محنت کرتی ہیں، لیکن اگر ایک محنتی طالب علم کو اچھا استاد نہ ملے، اچھی کتاب نہ ملے اور اچھا ماحول نہ ملے تو صرف محنت کافی ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی۔ کرکٹ میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اگر واقعی پاکستان ویمن کرکٹ کو بدلنا ہے تو صرف بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا، ضرورت ہے زیادہ اکیڈمیز کی، زیادہ ڈومیسٹک میچز کی، جدید فٹنس پروگرامز کی، سپورٹس سائنس کی،
रूट लेवल से क्रिकेटर्स को उठाने की और एक ऐसे 10 साला मंसूबे की जो हर नए चेयरमैन के साथ तब्दील ना हो। चेयरमैन तब्दील हो जाए, मैनेजमेंट तब्दील हो जाए, कप्तान तब्दील हो जाए, लेकिन 10 साला पॉलिसी तब्दील नहीं होनी चाहिए। और याद रखिएगा, ट्रॉफी सिर्फ टैलेंट से नहीं जीती जाती है, सिस्टम से जीती जाती है। और जब तक पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का निजाम मजबूत नहीं होगा, तब तक हम कप्तान बदलते रहें, कोचेस बदलते रहें, जर्सी बदलती रहे या सिर्फ वादे करने से नताइज नहीं बदलेंगे सर। सवाल सिर्फ एक ही है, क्या पाकिस्तान वाकई एक आलमी मयार की विमेन क्रिकेट टीम बनाना चाहता है, या फिर अगले 20 साल बाद भी हम यही सवाल पूछ रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम मुसलसल नाकाम क्यों है। मुझे दे इजाजत, अल्लाह।